کی سرحد پہ کھڑی ہے تو پھر یہاں سے کوئی واپس نہ جائے اور مجھے اگلا جملہ کہنے کے لیے دینا. ہر نبی سجدوں میں سر رکھ کے جنت سے کہتا رہا کہ میرے امتی لے لے، میرے امتی لے لے، میرے امتی لے لے. حسین نے سجدہ کیا، جنت کی آواز آئی، حسین مجھے اپنے عزادار لے لے. نبی کہتے رہے کہ میرے لے لے، جنت حسین سے کہتی رہی مجھے اپنے دے دے. میں سجنا چاہتی ہوں، مجھے عزادار دے دے. جنت بہت پیچھے رہ گئی، حسین کے محب بہت آگے چلے گئے. کیونکہ وہ قرب کی خواہش میں تھے. قرب کی خواہش ہو تو پاؤں پہ ریت ڈالو تو جنت بن جاتی ہے. ہوئے 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 قرب کی خواہش ہو، پاؤں پہ ریت ڈالو. بہلول نے ہاتھ پہ جنت نہیں بنائی، بہلول نے پاؤں میں بنائی تاکہ بتائے کہ علی والوں کے سامنے جنت پاؤں میں. کوشش کرو اپنے آپ کو عشق میں رنگو، ان سے عشق کرو کہ خواہش ختم ہو جائے. دولت کی خواہش ادھوری، مال کی کثرت کچھ بھی نہیں. یہ دنیا خسو خشاک لگے گی. دنیا ہدف رکھ کے انہیں مانو گے تو صرف دنیا تک رہو گے. دنیا پہ پاؤں رکھ کے انہیں مانو. اولاد سب سے پہلے ماں باپ سے مانگتی. میرا مالک فرماتا ہے ماں باپ سے مانگنے سے پہلے بھی ہم سے مانگا کرو. ڈرا دیا ہے تمہیں ملا نے، گھبرا گئے ہو تمہیں اپنے بادشاہ کی رحمت کا اندازہ نہیں. تم واقف ہی نہیں ہے کہ تمہارا امام تم سے پیار کتنا کرتا ہے. سرکار صادق میرے بادشاہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. ایک بازار سے گزر رہے ہیں، رستہ بڑا تنگ ہے. سامنے سے شہر کا ایک شرابی آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب ہے. سامنے سے امام کو دیکھ لیا، بھاگنا چاہتا تھا، رستہ واپس نہیں جانے دے رہا تھا. گزرنا چاہ رہا تھا اور سامنے امام تھے. اس منزل پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ اب امام سے بھی نہیں بھاگ سکتا اور سامنا بھی نہیں کر سکتا. چہرہ کیا دیوار کی طرف، دیوار پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا کہ امام پیچھے سے گزر. اسے تو خبر ہے کہ میں کس حالت میں ہوں. امام قریب آ کے کھڑے ہو گئے. امام نے کہا چہرہ میری طرف کر. رک گیا امام کی طرف اور شراب کی بوتل کو اپنے کمر کے پیچھے چھپا لیا. اب آنکھوں میں شرمندگی ہے اور امام اس کی آنکھوں کو دیکھ رہے. تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آنکھیں بند ہے، کہنے کا سرکہ ہے. اکڑا نہیں، شرمندہ ہے، سرکہ ہے. امام نے کہا میری طرف دیکھ، اور آنکھوں سے آنسو. امام کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھا. امام نے کہا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکہ ہے.
شاید یہ واقعہ کسی کے دل میں ایک ایسی امید کی کرن بن کے اٹھی. امام نے فرمایا اب ہم کہہ رہے ہیں سرکہ. ہاتھ کمر سے ہٹایا, گرایا تو سرکہ تھا. امام کی طرف دیکھے, ہاتھ باندھے, مہربانی آپ کی, آپ نے کرم کیا. امام چلنے لگے, پیچھے سے آواز دے گا مولا ناراض ہے مجھ سے. جملہ امام کا سننا اور پھر زندگیاں بدل دینا. امام نے پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہا آج کے بعد وعدہ کر گناہوں کی وجہ سے بھی ہم سے منہ نہیں موڑے گا. منہ کیوں موڑا تو نے, منہ کیوں موڑا تو نے, رخ دیوار کی طرف کیوں کیا؟ کیا تو نے ہمیں بخشنے والا نہیں پایا؟ جب ہمارا امام ایسا ہو پھر اس بادشاہ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بادشاہوں سے محبت نے عشق کیا. کوشش یہ کرو نئی نسل بچوں کے ذہنوں میں اپنے مالک کا عشق ڈالو. مدد کے لیے آتے ہیں, ہماری خواہشیں پوری کرتے ہیں, یہ معیار نہ بچوں کے ذہن میں رکھو. بچہ ماں سے مانگتا ہے, ماں کو خبر ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اس وقت کیا چاہیے. امام کو خبر ہے کہ تمہیں اس وقت کیا چاہیے. میں مولا کا جملہ سناؤں, وہ پوری زندگی اس جملے کو یاد رکھنا. امیر المومنین فرماتے اگر دنیا میں زینت ہوتی, اگر دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نفع ہوتا, ہم اپنے شیعوں کو اتنا دیتے ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی. لیکن روکا اس لیے ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے مالک فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے شیعہ کو دکھا دیں کہ ہم نے ان کے لیے آخرت میں کیا کیا رکھا ہے, تو وہ جینے کی آرزو چھوڑ دے. پھر ہمارا ہر شیعہ ہم سے موت مانگے, میں مرنا چاہتا ہوں, میں مرنا چاہتا ہوں. دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب ہے, تمہارے لیے اجر آخرت میں ہے. 2 دن کے لیے کسی رشتہ دار کے ہم مہمان جاؤ تو کتنے سوٹ لے کے جاؤ گے؟ جتنے چاہیے 2 دن کے. سارا گھر کا سامان تو نہیں لے کے جاؤ گے, اس لیے کہ تم نے رہنا 2 دن ہے. مالک نے فرمایا ہم سے اتنا ہی مانگنا جتنا تم نے یہاں رہنا ہے. جب تم نے یہاں رہنا ہی نہیں تو یہ بڑے بڑے گھر کس کے لیے بنا رہے ہو؟ یہ اتنا مال کس کے لیے اکٹھا کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ رہنا ہی یہاں. اگر رہنے کا پروگرام ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم دے دیں. ہم تو وہاں تمہارے لیے جمع کر رہے ہیں جہاں تم نے رہنا ہے. دولت کی خواہش دلوں سے محبت کو ختم کر دیتی. امیر بے سکون ہو جاتا ہے, غریب مطمئن رہتا ہے. مال کی کثرت میں فائدہ نہیں, علی کی ولایت میں فائدہ. ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی درخواستیں بڑے بڑے لوگوں کو نہیں دی جاتی.
اولاد کی تمنا ہے تو علی کے دروازے پہ کیوں جا رہے ہو؟ شاہ شمس چلے جانا۔ یہ حاجتوں کے دروازے تو انہوں نے تمہارے شہر میں کھولے ہوئے ہیں، یہ اپنی سخاوتوں کے دفتر تو تمہارے شہروں میں کھولے ہوئے ہیں۔ ہر 4 گلیوں کے بعد انہوں نے ایک فقیر کو سلایا ہوا۔ ان سے مانگنا ہے تو ان سے انہیں مانگو، علی سے علی مانگو، حسین سے حسین ہی مانگو۔ جب یہ آ جائیں گے تو انہی میں سب کچھ آ جائے گا۔ محبت کے معیار اور ہیں، عشق کے معیار اور ہیں۔ مولوی بچوں کی تربیت کر رہا ہے محبت کے معیار کو سامنے رکھ کے۔ بچوں کو باہر سے جبر کر کے مصلی پہ لے بھی آؤ گے، کیا فائدہ اس نمازی کا جسے یہی خبر نہیں کہ میں کسے جھک رہا ہوں۔ ان کے اندر آگ لگاؤ، اس کے اندر پیدا ہو، یہ خود بھاگیں گے ان کی طرف۔ عبادتوں کا مطلب زیادہ دیر مصلی پہ رکنا نہیں، معرفت کے ساتھ رکنا۔ دل میں علی ہو، سانس سے بھی فرشتے تسبیح لکھتے ہیں۔ دل سے علی نکال، سجدے بھی فرشتے لعنت لکھتے ہیں۔ پیغام پہنچ گیا، جو پہنچانا چاہتا تو وہ پہنچ گیا۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ حسین نے سب کچھ دے کے اس سے سب کچھ لے لیا، خرید لیا حسین نے سب کچھ۔ باپ نے مرضیاں خریدی تھی، حسین نے خدائی خرید لی۔ راج ہے تو اب کائنات میں صرف حسین کا۔ میدان حشر میں جا کے پتا چلے گا کہ حسین کس حقیقت کا نام ہے۔ جب مسند حقیقت پہ دیکھو گے نا حسین کو، پھر پتا چلے گا جسے زخمی سمجھتے تھے اکبر دے کے اس نے خریدا کیا کیا۔